آج میں بالخصوص پاکستانی عوام کو اور خواص کو اور بالعموم عالم اسلام کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک المیہ اور لمحہ فکریہ بنا ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آزمائش سیلاب کی شکل میں ملک پاکستان کے تقریباً اکثر جگہ پر پنجاب اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا بطور خاص یہ سیلاب سے متاثر ہو رہے ہیں، تو یہ ایک قدرتی آفت ہے۔ انسان قدرتی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں اتنا سوچنا ہوگا کہ یہ کہیں ہماری غلطیوں کا نتیجہ تو نہیں۔ آج جو ہر طرف نفرتیں ہیں، چاہے ملکی معاشی حالات دیکھ لیں، سیاسی سطح پر اور حکومتی سطح پر یا انفرادی سطح پر آپ دیکھ لیں، ہم انتشار کا شکار ہیں، اور علماء اس چیز کو جانتے ہیں کہ جہاں اختلاف اور انتشار ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ دو آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے اگر لیلۃ القدر اٹھا لی جاتی ہے تو یہاں تو پورا ملک نفرتوں کے بیج بو رہا ہے، تو ہمارے ان نفرتوں کی وجہ سے تو کہیں اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ یقین کریں کہ یہ جو سیلاب کی کیفیت ہے، پاکستان بننے سے لے کر اب تک یہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ جنوبی پنجاب میں وہاں کے میرے ایسے دوست اور ساتھی ہیں جو ادھر رہتے ہیں، تو برا حال ہے ان کا، مکان، فصلیں، مویشی اور ان کی جو مال و دولت سب ختم ہو گئی ہے، چٹیل میدان میں ہے، نیلے آسمان کی چھت کے نیچے وہ رات اور دن بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک کیفیت ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے ملک کی حالت ہے وہ اتنے بڑے سیلاب متاثرین کی پوری طرح مدد نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ملک ایک ریاست ہے، تمام حالات کو دیکھنا ہے، ملک کی کتنی ضروریات ہیں، تو بہرکیف جو ہو سکتا ہے حکومت کر رہی ہے، اور کچھ تنظیمیں بھی ہیں جو ان کی خدمت اور دکھ درد کا مداوع کرنے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اہل مخیر حضرات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے کسی کا محتاج نہیں کیا، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ بھرپور طریقے سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، جس ادارے پر آپ کو اعتماد ہے آپ اس کی مدد لے لیں، اس کے حوالے کریں۔ آپ نقد کیش دینا چاہتے ہیں، کپڑے دینا چاہتے ہیں، راشن دینا چاہتے ہیں، جو چیز ان کو ضرورت ہے اس چیز کا خیال رکھیں۔ جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ اگر آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اگر ملک کی فوج پر اعتبار ہے تو وہ فوج کے حوالے کریں، اگر ملک کی حکومت پر آپ کو اعتبار ہے تو حکومت کے حوالے کریں، اگر کسی مذہبی تنظیم کے اوپر آپ کو اعتماد ہے تو اس کے حوالے کر دیں، اگر کوئی آپ کا جان پہچان والا وہاں جانا چاہتا ہے تو اس کے حوالے کر دیں۔ بارگاہ جس طرح بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں اسی طرح ان کی خدمت کرنے کی پوری کوشش کریں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ کے دائرے میں آتے ہیں۔ تو ہمارا اور خاص کر جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کا فرض ہے کہ ان کی خدمت کے لیے ان کے دکھ اور درد میں شریک ہوں، اور جو ان کی مدد کرنے سے قاصر ہیں ان سے میری التماس ہے وہ ان کے حق میں کم از کم دعائیں تو کریں، ان کے لیے ہاتھ تو اٹھائیں۔
ان کے لیے نماز پڑھ کر دعا کریں کہ پروردگار ہم اس آزمائش کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، عوام کی حفاظت فرما، ان کے جان مال کی حفاظت فرما اور ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اور جس طریقے سے لاشیں بہہ کر آ رہی ہیں انسان بیان نہیں کر سکتا، تو اس لیے تمام اہل اسلام سے یہ گزارش ہے کہ اپنی مالی توجہ ان سیلاب متاثرین کی طرف کریں جو دینی اسلامی ہمارے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں۔ اللہ نہ کرے برا وقت کسی کے اوپر نہ آئے، لیکن کسی پر بھی برا وقت آ سکتا ہے۔ ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو ایک وقت میں تو اتنے امیر تھے کہ وہ باتیں کرتے نہیں تھکتے تھے، لیکن ایسا وقت بھی آیا کہ ان کو ہم نے بھیک مانگتے دیکھا۔ یہ اللہ کے نظارے ہیں، یہ اللہ کے دن ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، سدا انسان کے اوپر ایک جیسے دن نہیں رہتے، دن گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔ آج امیر ہے تو کل غریب ہے، کل غریب ہے پرسوں امیر ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو یہ سوچنا ہے، اجتماعیت کے طور پر یہ سوچنا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو آزمائش کی گھڑی ہے اس پر مسلمانوں کو ثابت قدم رکھے، اور ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اللہ ہماری آزمائش سے حفاظت فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی علماء، خطبہ، امام حضرات، ائمہ کرام جو ہیں ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ ملک کے مشکل حالات میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جاتا ہے جو فجر کی نماز میں ہوتا ہے، اور اس پریشانی کے عالم میں جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں ان کا ورد ہے وہ عوام کو بتائیں، اور نمازوں میں خاص طور پر اس المیے کے لیے دعا کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب ہر انسان کو اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کو اپنی طرف رجوع کرتا ہوا دیکھے گا تو انشاءاللہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پر راضی ہو جائے۔ ماں باپ سے بڑھ کر کئی درجے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے، تو لہٰذا ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور یہ جو اپنا ملک کے اوپر یہ جو مشکل وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بخیر و عافیت کے ساتھ، اور جن کے اوپر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے اصل تو ان کی استقامت کا مسئلہ ہے کہ پروردگار ان کو ایمان پر سلامتی دے اور استقامت دے اور ثابت قدمی دے، اور وہ اس آزمائش کو پورے طریقے سے جو ہے وہ برداشت کرنے کا اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے اور اس پر وہ ثابت قدم رہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ جس میں فصلیں بھی تک بھی تباہ ہو گئی ہیں، اور ان فصلوں کا ازالہ کب ہوگا اس میں سالوں لگ سکتے ہیں، اور اس کا اثر جو ہے وہ پورے ملک پر ہوگا۔ آنے والے دنوں میں ہماری جو فصلیں ہیں، جو سبزیاں ہیں، جو ہمارے پھل ہیں، جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، ہمیں ان کی قلت کا سامنا ہوگا، ہمیں ایک قحط کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمیں ایک مشکل وقت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی مشکل آزمائش سے حفاظت فرمائے۔